پھر ناظرین کو لیے چلیں گے وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے اور ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ انتظار کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کچھ لاسٹ منٹ مشاورت تھی جس کی بنا پر ذرا تاخیر ہو گئی۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے انتظار کیا، وی ویری گریٹفل۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کا 100% انحصار زرعی ترقی کے اوپر مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ بات کل بھی درست تھی، آج بھی درست ہے اور کل بھی درست ہوگی۔ اور اس حوالے سے زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے جو مسائل ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت وقت جو بھی قدم اٹھائے گی وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ اور یہی پالیسی میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی، جب آپ جانتے ہیں کہ کھاد آدھی قیمت پر ملتی تھی پورے پاکستان میں، اور فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے مل کے 50-50 شیئر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسی دور میں پی ایم ایل این کے دور میں پنجاب میں 100 ارب روپے کے قرضے کسانوں کے لیے بلا سود اس کا اجرا ہوا تھا چھوٹے کسانوں کے لیے۔ اور اسی حوالے سے زرعی آلات، ان کی اویلیبلٹی اور بے شمار دوسرے جو اقدامات کیے گئے اپنے کسان بھائی کے لیے تاکہ ملک کی زرعی ترقی جو ہے وہ ترقی کرے۔ آج مخلوط حکومت نے بھرپور مشاورت کے ساتھ، اور یہ مشاورت پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے خاص طور پر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم کیا پیکج ہم دے سکتے ہیں جس سے کہ ہماری جو ملک کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے۔ خاص طور پر جب اب سیلاب نے پورے پاکستان میں ایک تباہی مچائی، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ سندھ میں کھجور کی فصل، اس کا نام و نشان مٹ گیا، کھڑی فصل تھی۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کپاس، اس کا نقصان ہوا، چاول کا نقصان ہوا، اور کچھ حد تک گنے کا بھی نقصان ہوا، اور درجہ بدرجہ باقی صوبوں میں بھی جتنی وہاں پر پانی نے تباہی کی اسی حوالے سے وہاں پر بھی نقصان ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز اب جلا بخش سکتی ہے یا اس کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ ہماری زرعی معیشت ہے۔ اگر زراعت کو ہم تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ 6 مہینے میں وہ اپنی معیشت کو بالکل ٹرانسفارم کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں میں ان کا آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور 18 ارب روپے این ڈی ایم اے کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہیں، تمبو ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج
जिस पैकेज की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं वो ये है कि जो किसानों को जो कर्जे मिलते हैं वो जो रवां साल में 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे, और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। यानी पिछले साल के मुकाबले में 400 रुपए इजाफा किया गया है जो कि किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना आपको जानते हैं कि ये डंडा हाथ में ले लेते हैं, ये पूरी अमाउंट जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैंकों की आदत है, बैंकों को आप जानते हैं कि वो जनाब सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टी बिल्स ले लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए, जहाँ पर और जो असल शोबे हैं छोटे किसान, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे कारोबारी लोग, उनको पूछते तक नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये 1800 अरब रुपए जो रखे गए हैं, जो कि 400 अरब रुपए ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, उसको इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह कि वो पूरी तरह किसानों को मुहैया किए जाएं। जो इन इलाकों में, मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, वहाँ पर उनका जो कर्जे थे मार्कअप कर्ज़ों के ऊपर, उनको वेव किया जा रहा है। उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से वफाक और छोटे सूबे मिलकर इन छोटे किसानों को वो तकरीबन 8 अरब यानी 8 अरब 20 करोड़ रुपए वो उनको मुहैया किए जाएंगे इन मुतासरा इलाकों में जो सैलाब के जो छोटे किसान हैं। इसी तरीके से देही इलाकों में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, देहातों में पहली मर्तबा यानी ज़रई शोबे को शामिल किया गया है। उन नौजवान बेरोज़गार बच्चों के लिए ज़रई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। 50 अरब रुपए के उन नौजवान बच्चों को जो देहातों में रहते हैं और वो ज़रई शोबे में अगर वो अपना रोज़गार तलाश करेंगे, काम करेंगे, उनको 50 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान 6 अरब 40 करोड़ रुपए की जो उनके ऊपर मार्कअप होगा या जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान सब्सिडी देगी, यानी उनको सस्ता कर्जा मुहैया करेंगे 50 अरब रुपए का। और ये पहली मर्तबा मखलूत हुकूमत जो है ये इन कर्ज़ों का इजरा कर रही है नौजवानों के लिए ज़रई देहाती इलाकों में। उसके अलावा जो डीएपी है, डीएपी जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट यानी ज़राअत के लिए आमतौर पर यूरिया डाला जाता है, डीएपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी जो पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने के लिए। उसको हुकूमत ने मेरी पर्सनल डिज़ायर के ऊपर जो मुतल्लिका जो वज़रा हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर शामिल हैं, जिसमें हमारे जो दबंग हमारे मिनिस्टर हैं ज़राअत के, हमारे नौजवान ये हमारे जो वज़ीर हैं मखदूम साहब, और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़, और ये सामने बैठे हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ चौधरी साहब, और इन सब ने मिलके भरपूर कोशिश की। और डीएपी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएपी ये जो बनती है उसके लिए हुकूमत सस्ती गैस मुहैया करती है। आपके इल्म में है ना ये बात, सस्ती गैस दी जाती है और वो खाद बनाते हैं। तो हुकूमत अगर वो गैस बाज़ार में या दूसरी जगह बेचना चाहे तो उसको महंगे दामों आराम से बेचा जा सकता है। यानी हम इंपोर्ट या मुल्क के अंदर जो गैस अवेलेबल है
وہ مہنگی ہے اور ان کو آگے ہم سستی دیتے ہیں ان فرٹیلائزر پلانٹس کو, اور پھر آگے جو کھاد وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں, تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں, بے پناہ سستی. تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے, لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے, ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی. لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. اور اس میں جناب انڈسٹریز منسٹر کا, چودھری امداد وسائل کا, منسٹر فوڈ کا, فائنانس منسٹر صاحب کا, ان کی کاوشیں ہیں, بہت کاوشیں ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے, جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے, جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے. 2500 جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتاؤ. 11,250 روپے فی بوری, اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی, اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی. اور انشاءاللہ یہ اب اس پہ یہ قیمت دی جائے گی, اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی, تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے. اور ملک کو, کسان کو تو آپ مضبوط کر رہے ہیں, وہ آگے ملک کو خوشحال کرے گا, زیادہ اب وہ پیداوار بڑھائے گا, پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی, اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ بات جان لینی چاہیے, ورنہ 58 ارب روپے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا کئی ارب روپے جیب میں جا سکتے تھے. لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل, اور میں سلام کرتا ہوں ان افسروں کو, ان وزراء کو, اور افسروں کو, ان کے سبارڈینیٹس کو, سب کو, حتیٰ کہ جو چائے کا کپ بنا کے لایا اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قیمت کم کریں, ان سب کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہ خراج تحسین کے لائق ہیں سب یہ, جنہوں نے یہ قیمت کم کرا کے 11,250 روپے کر دی ہے. میں باخدا میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری مخلوط حکومت ان کے ہم ممنون ہیں, چاہے وہ وزراء ہیں, چاہے وہ سیکرٹریز ہیں, چاہے وہ ان کے اپنا چائے اور پینسل اور ٹائپ کرنے والے ہیں. میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کا بھلا کیا اور زرعی معیشت کے لیے اپنا پورا خون پسینہ بہایا. اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا, ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے. 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں, جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب آپ کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے کیونکہ بڑے اہم نکات میں نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کرنے ہیں, تو اس کے لیے مہربانی کر کے ذرا آپ تھوڑا سا, اس کے بعد آپ کے سوال میں لوں گا انشاءاللہ. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بے زمین ہاری جو ہیں, جن کے پاس آپ سمجھتے جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں, جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں, اپنا وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں, ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں. اس کے علاوہ سبسڈی کاسٹ ہے 5 ارب قرضے. جی جو قرضے وہ لیں گے ان کے جو
जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उसकी सब्सिडी, यानी उनको उनकी जो लेट से मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 10% इंटरेस्ट है तो अगर वो 8% बने, 9% बने, 6% बने, 5 अरब रुपए उसकी मद में उनको सब्सिडाइज किए जाएंगे। उनकी जो बैंक की जो कर्ज़ों की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, कॉस्ट ऑफ सर्विस चार्जेस कह लें, जो भी आप कह लें। इसके अलावा जो किसान भाई अपने वो कर्ज़े लेते हैं अपने ज़मीनों के, वो टाइटल गिरवी रखकर, उसका जो लेवल है उसको हमने बढ़ा दिया है। पहले 4000 PIU था, यानी प्रोड्यूस्ड इंडेक्स यूनिट PIU, उसको बढ़ाकर अब 10,000 किया जा रहा है, यानी अब वो अपना कर्जा ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs, ये वो यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी मईशत के लिए। जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, कहीं चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, तो SMEs जो होती हैं वो किसी भी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और बेशुमार वो चीज़ें करते हैं। तो उनको SMEs को ये बैंक्स जो हैं इनको पर्सोना नॉन ग्राटा इन्होंने करार दिया हुआ था ज़रई शोबे में। वैसे भी SMEs जो हैं उनको आज भी ज़रई शोबे से हटके उनको भी कोई घास नहीं डालता। और मैं जनाब वज़ीर ख़ज़ाना को गुजारिश करूँगा कि डंडा उठाएं और बैंकों को कहें कि अगर SMEs को वो एंटरटेन नहीं करेंगे, जो किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी फोर्स होती है, तो उनको उनके आप बाकायदा उनके ऊपर कदम लगा दें। यकीन करें, दे लुक फॉर सेफ हेवन्स कि जनाब हुकूमत के बॉन्ड जो उसमें रख दो, वो T-बिल्स आए उसमें रख दो और अपना इंटरेस्ट कमाया, अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए SMEs को अब हम ज़रई शोबों में भी SMEs को हम फ़रोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका मतलब यह है, वो पहला मैंने आपको बताया था नौजवानों के लिए 50 अरब रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में जो नौजवान अपना रोज़गार ढूंढेंगे, छोटा मोटा वो काम करेंगे, तो उनको 50 अरब रुपए के कर्जे, और उसका हुकूमत ने उसके लिए 6 अरब तक कितना 10 नहीं, ये 6 अरब 40 करोड़ रुपया उनकी सूद की यानी इंटरेस्ट की मद में रखा था उसको सब्सिडाइज करने के लिए। कर्जे 50 अरब के होंगे। मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं उसको, वो था इंडिविजुअल्स के, नौजवानों के लिए। ये है SMEs, वो यूथ थी, और ये SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये भी यूथ ही होती है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये छोटी छोटी कंपनियां, कारोबार, उनको भी अब ज़रई शोबे में SMEs को अब रिकग्नाइज कर लिया गया है। उसके लिए उनकी ऑन गोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में अब आएंगे तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर, चूँकि देखिए ट्रैक्टर इस वक्त मोनोपोली है पाकिस्तान में। आप ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनते हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर बैन है। अब ट्रैक्टर जो है एक आम किसान की पहुंच से उसकी कीमत बाहर हो चुकी है, और ये मोनोपोली जो है ये एक रेंटल कारोबार अब बनता जा रहा है। मैंने कोशिश की, और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना ने, जनाब वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने, और जनाब वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने और मुतल्लिका सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश की कि उनसे कीमतें कम कराएं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया जी कि हम तो कीमतें कम नहीं करेंगे। हालांकि ये वक्त बड़ी मुसीबत का वक्त है, बड़ा चैलेंजिंग का वक्त है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए कितने ट्रैक्टर वहाँ पर फ्री भिजवाए हैं, या कितनी खुराक के पैकेजेस भिजवाएं या कंबल भिजवाएं, खुदा जानता है, ज़रूर किए होंगे। लेकिन कीमत कम करने में उन्होंने शूमी किस्मत है कि उन्होंने शूमी से काम लिया। लिहाजा मजबूर होकर आज मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता
ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارج وجود میں آئے گا. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ ہم مجبور ہو گئے. اگر یہ قیمتیں کم کرتے تو مجھے کیا پڑا تھا کہ میں لوکل انڈسٹری کو، اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم 5 سال تک کے جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کو ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو 5 سال جن کی عمر ہے استعمال شدہ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. اگر 4 سال ہیں تو اسی کیلکولیشن سے، اور 5 سال تک 5 سال اپر لمٹ ہے، 50% بھی اپر لمٹ ہے، 50% ان کو ڈیوٹی میں ان کو ریبیٹ، ان کو سہولت مل جائے گی، تاکہ کسان جو ہے وہ باہر سے ٹریکٹرز لے کے آئیں اور زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے چلے. اس کے علاوہ 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے یوریا، امپورٹ ہو چکا ہے پاکستان. وہ کتنا پہنچ گیا بھائی؟ 2 لاکھ پہنچ گیا. اور اس کے لیے میں منسٹر آف انڈسٹریز کو اور چودھری امداد بسال کو بھرپور سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے $600 سے قیمت سٹارٹ ہوئی، مجھے یاد ہے، اٹس آن مائی فنگر ٹپس، اور وہ $600 وہ G2G کا سودا تھا، G2G کا، اور یہ $500 پہ لے کے آئے قیمت الحمدللہ. اور $100 پر ٹن انہوں نے قیمت کم کرائی. $100 پر ٹن کو 2 لاکھ ٹن سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے الحمدللہ قیمت کم ہوئی. میں اس وقت چونکہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کا اور اب کا آپ موازنہ کر لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. جنہوں نے پہلے شوگر ایکسپورٹ کی، پھر شوگر امپورٹ کی. شوگر ایکسپورٹ کرنے میں اربوں پاکستان کے جیبوں میں لوگوں کے چلے گئے. پھر شوگر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر گندم امپورٹ کی. گیس، سستی ترین گیس ملتی تھی $3 پہ، وہ نہ لی. آج گیس ملتی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تیل اور گیس کی. تو 2 لاکھ ٹن آ چکا. 3 لاکھ ٹن یوریا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کو خود کفیل اور بہت تکڑا بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاش کو تکڑا کرنے کے لیے یوریا کی مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے لیے مختص کی ہے. 30 ارب روپے یوریا کی سبسڈی کے لیے جو آئے گا، اس میں حکومت پاکستان مزید 30 ارب ڈالے گی تاکہ کسان کو سستا یوریا مل سکے. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں 1-2 بڑی آئٹم کی طرف آؤں گا، کہ جو ٹریکٹرز، اگر کوئی نیا جو انٹرپرنور اس میں آئے گا، اب دیکھیں ابھی اس کو تو مونوپلی ہے. لک ایٹ دس کہ بھئی آپ نے اربوں خربوں کما لیے ہیں پچھلے 40 سالوں میں، اور میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو انڈیجنائز ہونی تھی یا لوکلائز ہونی تھی، یعنی لیٹ سے ٹریکٹر کے 100 میں مثال دے رہا ہوں 100 کمپوننٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، تو ایک وقت آنا تھا کہ وہ 100% پاکستان میں وہ بننا تھا. وہ بتدریج یہ 40 سال اپنا 40 سال پرانے یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں ان کو ایک پروگرام دیا ہوگا کہ آپ ہر سال آپ کریں گے، یعنی انڈیجنائز. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سال میں 60 کمپوننٹس باہر سے لا رہے ہیں، 40 آپ لوکل بنا رہے ہیں، تو اگلے سال آپ 50 باہر سے لائیں گے، 50 لوکل بنائیں گے. اس اگلے ڈلیشن پروگرام، انڈیجنائزیشن، جو بھی آپ لوکلائزیشن جو بھی آپ کہہ لیں، ڈلیشن پروگرام، اس کے مختلف نام ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج تک 40 سال گزر گئے ہیں، کسی نے بھی 100% ڈلیشن اچیو نہیں کی، اور ابھی بھی باہر سے کمپوننٹس آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوم کی خدمت کس طرح ہے
کہ بھائی آپ کو پروٹیکشن ملی ہے, آپ کو حکومت نے پروٹیکشن دی, آپ پروفٹس کماتے ہیں, آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی, آپ وہ پارٹس کمپوننٹس بناتے اس ملک میں. جس طرح میں اچھی مثال مگر مثال دینی پڑے, جس طرح ہندوستان میں 100% ڈیلیشن ان مشینوں کی, ان ٹریکٹرز کی 100% کمبائن ہارویسٹر وہاں بنتے ہیں, وہاں پر اور چیزیں بنتی ہیں, زرعی آلات بنتے ہیں جن کی 100% ڈیلیشن ہندوستان میں ہو چکی ہے. اور ہم آج بھی اسی, مجھے نہیں پتا ان کی کتنی ہے ڈیلیشن, کتنا ہو گیا اچیو کیا ہے آج, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 90% اگر اچیو کر لیا, ابھی بھی 10% باقی ہے. اس میں کیا اس میں چیز مانے جو 40 سال کے عرصے میں 90% یہ پہنچے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی, یہ نہیں مانے. اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹریکٹرز کی انڈسٹری میں نیا انویسٹر آئے گا اس کو ہم CKD کمپلیٹلی ناک ڈاؤن, جو پارٹس جو باہر سے امپورٹ ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہم نے 35% سے کم کر کے 15% پہ کر دی ہے, تاکہ ان کو ہم انسینٹیوائز کریں کہ وہ آئیں اور اس انڈسٹری میں آ کے سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے سرمایہ کار, باہر کے سرمایہ کار, جہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. اور ان کو ہم نے اب جو پرانے کہیں جناب ہماری بھی کم کر, بھائی آپ نے تو اربوں خربوں کما لی ہے, آپ کی ڈیوٹی ہم کیوں کم کریں, آپ تو قیمت بھی کم نہیں کر رہے. اب ہم نئے انویسٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں, اور آپ کو جو CKD کنڈیشن میں آپ پارٹس باہر سے امپورٹ کریں گے ڈیوٹی جو ہے 35% سے 15% کر دی جائے گی. اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گندم جو ہے وہ پچھلے حکومت نے, چونکہ آپ کو یاد ہے کھاد ملتی نہیں تھی, بلیک ہو رہی تھی, آپ سب جانتے ہیں, اس کی بنا پر چونکہ گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ کم ہوا تھا, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی, جو کہ ہم نے کی ہے. اب جب چونکہ سیلاب آئے ہیں تو ہم نے پھر حفظ مات و گندم ہم نے فیصلہ کیا مشاورت کے ساتھ کہ ہم 16 لاکھ ٹن گندم اور امپورٹ کریں گے. اب ٹوٹل 2.6 ملین ٹنز یعنی 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی. 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے, پہنچ چکی ہے, اور اس کے لیے بھی الحمدللہ متعلقہ وزراء نے اور افسران نے بڑی, یعنی سب سے کم بولی دینے والوں سے بھی قیمتیں کم کرائیں. الحمدللہ میں ان کو بھرپور کریڈٹ دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں. یہ ان کی قومی جو اہمیت ہے, قومی کمٹمنٹ ہے, یہ اس کا بڑا ایک واضح ثبوت ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی, 16 لاکھ ٹن گندم مزید منگوائی جا رہی ہے, تاکہ, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی مکمل مشاورت چھان بین کے بعد کہ گندم کی کوئی ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا, اور صوبوں کو جب بھی صوبے چاہیں گے وہ گندم ان کو مہیا کر دی جائے گی. میں نے کیوں کہا تھا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ نہیں کروں گا, اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی اپنا بددیانت ہے, بالکل نہیں, لیکن اس وقت جب ہمیں ایک ڈالر ہمیں بچانا ہے, اور یہ نہیں کہ ہم جہاں فرشتے بیٹھے ہیں, لیکن ایک اجتماعی جب ایک کاوش ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈالر بچا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لیٹ سے کہے جی مجھے یہ اپنا اس قیمت پہ گندم ملی ہے اور میں آگے بیچ رہا ہوں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جب اچھا وقت آئے گا تو آپ پھر امپورٹ کر لیجئے گا. اس وقت ایک اجتماعی کاوش, اجتماعی بصیرت سے ایک سپروائز طریقے سے ہم یہ گندم کے سودے کیے جا رہے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیسٹ پرائس ہے تو ہم پھر اوارڈ کرتے ہیں, اور وہ ECC میں جاتا ہے اور پھر آگے کیبنٹ میں جاتا ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی, 16 لاکھ ٹن گندم کا انتظام کیا جا رہا ہے. آخری 2 پوائنٹس جو کہنا چاہتا ہوں, جس کے لیے کسان بھائی جو ہیں وہ بیداب ہوں گے کہ بھئی بجلی کے اوپر کیا کیا, تو 2 پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں, بجلی سے, یہ ڈیزل میں جو چلتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, یہ صرف بجلی سے. ایک ہم نے چونکہ ہم میسو سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, 10,000 میگا واٹ وہ ایک منصوبہ ہے جس میں اپنا ظاہر ہے کہ راتوں رات تو نہیں ہوگا, لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہم نے کر دی. اسی طریقے سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس کی طرف ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ
महंगी बिजली जो किसान को देनी पड़ती है उससे हम उनकी जान छुड़वाएं, और ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह। ये 3 लाख ट्यूबवेलों को हम कर्जे मुहैया करेंगे जो उनके मालिकान हैं, इंटरेस्ट फ्री, यानी हुकूमत पाकिस्तान इनकी जो सर्विस चार्जेस हैं, इनको जो कर्जे मिलेंगे, और कर्जे दिलवाने में भी हुकूमत पाकिस्तान उनकी पूरी तरह उनका हाथ उनके साथ बिठाएगी, हाथ पकड़ेगी उनका। 3 लाख ट्यूबवेल जो हैं उनको हम सोलर की तरफ ले जाने के लिए, सोलर पे, ताकि उनकी बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी, उनको कर्जे दिलवाए जाएंगे और उनके कर्ज़ों के ऊपर सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान उनको देगी, उन ट्यूबवेल के जो किसान जो हैं उनके मालिकान को। और दूसरा इनको जो इंसेंटिव ये दिया जा रहा है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर मुश्किलात के बाद, देखिए अगर ज़रूरी पैदावार अगर हमने ना बढ़ाई तो फिर आपके अरबों डॉलर लग जाएंगे गंदम इंपोर्ट करने में और दूसरी अशिया इंपोर्ट करने में, कॉटन इंपोर्ट करने में। हमारे पास तो एक एक डॉलर जो है वो मापा हुआ है कि हमने जो भाई, अब आ रही है, तो पहले क्या हो गया था? मेरे ख्याल वो चूंकि पैकेज इतना बड़ा है उसके बोझ तले दब गया माइक। ये तकरीबन 600 अरब रुपए के लगभग ये टोटल पैकेज है, जिसमें मैंने आपको हर जो जुज़ है उसको पूरी तरह ईमानदारी से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने डिस्काउंट दिया है। मैंने बता दिया किस तरह हुकूमत के अरकान ने, वज़रा ने किस तरह कोशिश की, सेक्रेटरीज ने, सब ने, तो इसमें कोई इबाहम नहीं है। मगर ये टोटल ओवरऑल ये पैकेज जो है ये 600 अरब से भी तजावज़ कर जाता है। उसमें बिजली की जो इस वक्त, लेकिन ये ज़ाहिर है सोलर जो ट्यूबवेल्स में बदलेंगे। मैं कल चाइना जा रहा हूँ, वहाँ पर भी चीनी जो सरमायाकार उनको दावत दूंगा, आएँ पाकिस्तान में, और सबसे पहले ये लें जो कि विन विन जो प्रोजेक्ट है, ट्यूबवेलों के ऊपर सोलर लगाएँ, पे एज यू अर्न। जो अपना किसान जो है उसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। मोटी बात हम समझा रहा हूँ कि जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा। और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती जो कि मखलूत हुकूमत ने जिसका फैसला किया। अब आए, मगर दिस विल टेक टाइम। ये आज तो नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, महीने में होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये 3 लाख जो हैं इंशाल्लाह सोलर पे आते जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर उनको हम बिजली के मद में क्या रिलीफ दे सकते हैं, लिहाजा फैसला हुआ है कि हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से, सिर्फ फिक्स कॉस्ट 13 रुपये फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। फिक्स कॉस्ट, वो तो 100 रुपये तो पहले दिए ना, उसके एडिशनल मैं बात कर रहा हूँ। एडिशनल जो है वो एडिशनल 13 रुपये फिक्स की जा रही है कीमत, जो कि पहले ज़्यादा थी, पता नहीं 150 जो भी है, हम उसको फिक्स कॉस्ट लेंगे 13 रुपये फिक्स कॉस्ट। उसके लिए हमें इजाफी 43 अरब रुपए किसान को हम देंगे। अपने किसान को ये बिजली कम करने के मद में हम उसको मुहैया कर रहे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पर बुजुर्ग तो कोई नहीं बैठा, लिहाजा मेरे भाइयों, ये सूट पहना हुआ ये नौजवान लगते हैं, अरबी में कहते हैं शबाब, बल्कि जवानी है माशाल्लाह। तो ये मेरी बहन बैठी हैं, तो बात सुनने नहीं, मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इससे शानदार पैकेज मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता था। और ये मैं मखलूत हूँ हुकूमत के तमाम ज़ोमा को, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जनाब जरदारी साहब को, जनाब बिलावल भुट्टो साहब को, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को, BNP के जनाब अख्तर मेंगल साहब को, बाप के जनाब सरदार खालिद मक्की साहब को, MQM के जनाब खालिद सदीकी साहब को, और जो ANP के जनाब अहमद वली साहब को, और जनाब ये बैठे हैं ना जी, मुझे आप बात तो मुकम्मल करने दें।
जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब को, और अगर कोई नाम रह गया है तो मैं उनको भी, मैं अवैस नूरानी अवैस नूरानी जी अवैस नूरानी साहब जो हैं, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये मखलूत हुकूमत ने आज वो किसान पैकेज दिया है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर हरफ बहरफ अमल करने की हद्दुल मकदूर कोशिश की जाएगी, इंसानी हद तक, बाकी अल्लाह के हाथ में है। ज़रूर कोई आएंगे चैलेंजेस, उनको हम नेगोशिएट करेंगे, तो इंशाअल्लाह इससे ज़रूरी मईशत 4 से 6 महीने में वो इतनी तवाना होगी कि पाकिस्तान की जो मईशत जो है उसको बेपनाह उसको तकवीद मिलेगी, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो हमारी फ्लावर मिल्स हैं, चाहे वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो हमारे जो चीनी जो खाते हैं, और सब उनको बेपनाह उनको मिलेगी, और आगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी अल्लाह ताला बढ़ाएगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर जो हमारे वज़रा बैठे हैं सबका, और शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम जो यहाँ पर वज़रा नहीं मौजूद उनका भी, एहसन इकबाल साहब जो मिनिस्टर प्लानिंग है, इकनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी से उन्होंने इसमें मावनत की, और इस तरह जो मैंने वादा किया था कौम से कि हम किसान पैकेज लेके आएंगे, आज वो किसान पैकेज का ऐलान हो चुका है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हमें तौफीक दे कि इस गरीब कौम की खिदमत करके इसको तवाना और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक मजबूत तवाना मुल्क बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मेरी तवील सहाफ़ती ज़िंदगी में मैं आज ये इतना खुश हूँ कि आपने मुल्की मईशत के लिए वो किसान पैकेज दिया जो मैंने आज 40-50 साल 55 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी नहीं सुना ना देखा। बड़ी मेहरबानी है। मैं आपकी इत्तेहादी हुकूमत के हर फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ कौम की तरफ से, क्योंकि ये कौम का फ़ायदा है। लेकिन मैं, चूँकि आपने शुरू में लफ्ज़ कहा कि मईशत की मजबूती के लिए दरकार ज़रूरी है कि मीशत, लेकिन मेरी राय है कि मईशत की मजबूती के लिए ज़राअत भी ज़रूरी है, लेकिन ज़राअत को पुरअमन माहौल में तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि लॉन्ग मार्च, जिसके बारे में मिस्टर वोडा ने पिछले हफ्ते कहा ये खूनी मार्च होगा, मैं जनाजे देख रहा हूँ, और अब उसको उसी पार्टी के लीडर ने कह दिया है कि आपको मुखातब करके कि आपने अर्ली इलेक्शन की तारीख देनी है या खूनी मार्च देखना है। बहुत शुक्रिया, आपकी तहसीन का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मेरा और हमारा, हम सब का फ़र्ज़ था कि हम ये पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से कर्ज़ हम चुकाते, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हकीर खिदमत की। अल्लाह ताला इसमें अपनी कमाल मेहरबानी से बरकत डाले। जो आपका सियासी सवाल है, मैं आपको कल अगर कहीं चीन जाने से पहले जवाब दूंगा, वो बेहतर होगा, वगरना पता क्या होगा, वगरना वो लाम आगे आ जाएगी और मीम पीछे चली जाएगी। बहुत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसान पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसानों को हम सस्ती यूरिया देंगे। मुल्क के अंदर 3 लाख ट्यूबवेल जो हैं वो इस वक्त बिजली पर चलते हैं, उन्हें सोलर पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी जिनकी उम्र 5 साल से ज़ायद ना हो। 200 यूनिट तक जो बिजली के जो कंज्यूमर्स थे उनके ऊपर बिजली का बिल माफ कर दिया था। 100 अरब रखे थे उसके, 100 अरब रुपए, 100 यूनिट नहीं, 200 यूनिट थे, 100 यूनिट, आई एम सॉरी, मेहरबानी आपने तस्हीह कर दी, आई एम सॉरी। मैं 100 अरब रखा था उसके लिए। आप पूछे पंजाब हुकूमत को, वो गरीब आवाम का इतना बड़ा पैकेज था, उसको क्यों आपने बर्बाद कर दिया। और अब मैं फिर अगली बात सियासत की तरफ चली जाएगी, आज सिर्फ ज़रूरी मुआश के ऊपर रहने दें। खालिद महमूद साहब जी, एक मिनट। खालिद महमूद साहब, एक्सप्रेस। दरमियान में एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो मौजूद है, जो हमेशा से अपनी कीमतें खुद तय करता है।
نہ عوام کو کچھ ملتا ہے نہ کسان کو کچھ ملتا ہے. کیا اس مافیا کو ہاتھ ڈالنے کے لیے آپ کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال کیا. اس مافیا کو، اس کارٹل کو توڑنے کے لیے، اپنی جگہ پر لانے کے لیے یہ پیورلی صوبائی یہ معاملہ ہے. جب ہم پنجاب میں تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجال کوئی کسک جاتا تھا، کوئی ایک دھیلا بھی کوئی آٹے کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پنجاب حکومت اور قانون حرکت میں آتا تھا. یہ سوال آپ ان سے کریں. میں باقاعدہ ان کو جو میری ذمہ داری ہے بطور وزیر اعظم کے، ان کو اس حوالے سے سینسٹائز کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اپنے پروونشل پرائس کنٹرول کمیٹیز کو آپ ایکٹیو بنائیں، ان سے کام لیں اور یہ قیمتیں جو بے جا جہاں پر بڑھائی جا رہی ہیں ان کو کم کریے. پیورلی خالصتاً صوبائی معاملہ ہے. Sanaullah Dawn. منسٹر صاحب اور ڈار صاحب دونوں سے سوال ہے. پاکستان IMF پروگرام میں اور ایک فریم ورک ایگریمنٹ بھی پاکستان نے سائن کیا ہے. یہ 600-650 ارب جو ہیں بجٹڈ نہیں ہیں. تو سر ڈار صاحب آپ کو پتہ ہوگا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. دوسرا سر آپ نے بتایا ہماری جو فوڈ کی امپورٹ ہے وہ 14 سے 16 ارب ڈالر سالانہ ہے. فوڈ امپورٹ. ہم تمام یہ پیسہ ملیشیا کے، ہالینڈ کے اور دیگر ملکوں کے کسانوں کو دیتے ہیں. یہ جو آپ 1800 ارب روپے قرض دینا ہے بینکوں نے، یہ 18 سے 22% پہ ان کو ملتا ہے اور کریڈٹ آفیسر 10% کمیشن الگ لیتے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے. تو یہ جو آپ پیسہ باقی دنیا کے کسانوں کو دیتے ہیں، آپ خوردنی تیل امپورٹ کرتے ہیں، گندم کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، چائے ہے، تو یہ آپ کسانوں کو یہ تو بہت بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. پینٹس ہے سر، یہ 600 ارب کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دیکھیے گزارش سن لیں، خوبصورت بات کی، مگر اپنے سوال کا جواب آپ نے وہی دیا جو میں نے آج یہ پیکج اناؤنس کیا ہے کہ یہ پیکج دے کے فوڈ جو امپورٹ ہماری جو اربوں ڈالر کی ہے اس کو کم کیا جا سکے. وہ تبھی ہوگی کہ ملک کے اندر اپنی پیداوار بڑھائیں اور ان اجناس کی ہم ان کو فروغ دیں. اور یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ 600 ارب کا پیکج یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی اگر یہ بات مان لوں، واقعی اگر کسان بھائیوں کے لیے اگر 600 کیا 1200 ارب کا پیکج دیا جائے وہ بھی کم ہوگا. لیکن کاش یہی سوال آپ پچھلی حکومت سے پوچھتے کہ انہوں نے تو ایک دھیلے کا پیکج دیا. Ayaz Jio. دیکھیے اب آئٹم وائز تو آپ کو تفصیل اراؤنڈ دے دوں گا. فار ایگزامپل 400 لونز ہے تو وہ تو ریونیو آئٹم نہیں ہے. وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ اسٹیٹ بینک اور جو بینکس ہیں کمرشل بینک، آپ کو پتا لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، بینک دینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو 2015-16 کا جو فسکل ایئر تھا اس میں ہم نے قریباً 350 روپے کا پیکج دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، ایگریکلچر پیکج، اور اس میں بھی ایگریکلچر کریڈٹ موجود تھا. لیکن ہمیں پھر دن رات اس کے پیچھے لگنا پڑا تھا، اسٹیٹ بینک کو موبلائز کرنا پڑا تھا، بینکوں کو فورس کرنا پڑا تھا. تو یہ 400 بلین کو ان کو تو پیسے ہی نہیں ملتے. رانا صاحب وہ تو پھر لیتے ہیں بیچارے 24% 36% مارکیٹ سے. تو وہ ہم انشور کریں گے. تو اس کا کوئی میں مثال دے رہا ہوں. تو باقی آئٹمیں بھی جو ہے دے آر آل ٹیکن کیئر آف. موسٹ آف دی آئٹمس جو ہے وہ بجٹڈ ہیں، فنڈڈ ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ جو ہے ہوپ فلی IMF کے ساتھ ہمیں نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے جتنا کسانوں کی ضرورت تھی اس وقت، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک لبرل اور ایک بہت روبوس قسم کا پیکج دیا، یہ اٹ از نیڈ آف دی آر، اور یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت ضروری تھا اس وقت. جی Ayaz. پرائم منسٹر صاحب 2 کویسچن ہیں. ایک تو آپ نے مونوپلی کی بات کی، بڑا اچھا آپ کے ڈیسیژن تھے جو ٹریکٹر مافیا سے آپ نے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے. ایک تو امپورٹ آپ نے کی، اور دوسرا آپ نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو بھی، انویسٹرز کو بھی لے، اگر وہ قیمتیں کم کر دیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا. جی اس میں اگر آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے مطلب آپ سے پہلی گورنمنٹ نے باقی مینوفیکچررز کو لے کے آئے، لیکن وہ بھی انہی کی چال پہ چل پڑے، اور قیمتیں اس وقت جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے بس سے نکل چکی ہے. گاڑیوں کی قیمتیں ایک عام آدمی اب گاڑی کے خواہ بھی دیکھ سکتا ہے. دوسرا جو کویسچن ہے کسان کے حوالے سے، جہاں آپ نے اتنا بڑا پیکج دیا وہاں پر جو KP کا کسان ہے، جو ٹوبیکو کا کسان ہے، ان کی ہمیشہ سے ایک پرابلم ابھی پچھلے دنوں رہی ہے کہ جو ٹوبیکو ٹیکس کے حوالے سے جو ملٹی نیشنل کمپنی کے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں، وہ SME جو اسمال انڈسٹری میں جو مینوفیکچر ہے، چھوٹی لوکل سطح پر جو ایک چھوٹی ڈبی بنا رہا ہے، وہی ٹیکس آپ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں. ڈار صاحب بھی سن رہے ہیں اس کو.
تو اس کے حوالے سے ان کا ہمیشہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا جی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے جو آٹو کی بات کی ہے یہ اچھی آپ کی تجویز ہے, اور منسٹر آف انڈسٹریز اور سیکٹری انڈسٹریز بیٹھے ہیں, میں ان کو گزارش کروں گا اس کو ضرور اسی انالوجی کے اوپر اس کو آپ اس کو ایگزامن کریں اور اس کا. تھینک یو ویری مچ. ٹوبیکو کا دیکھیے بات سنیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹوبیکو کا جو ان آرگنائز سیکٹر ہے میسو پلفریج ہے, اربوں روپے کی, کو 2-4 ارب کی نہیں, 50-60 نہیں, 100 ارب سے بھی زیادہ اس کو سائفن آف کیا جا رہا ہے, جو قوم کا پیسہ ہے. آپ اگر یہ مجھے فرماتے کہ وہ جناب جو پیسہ سائفن آف ہو رہا ہے ان آرگنائز سیکٹر سے, اس کو اس جو لوپ ہول ہے اس کو پلگ کریں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. آپ نے تو ریورس آرڈر میں سوال کر دیا. آپ نے بالکل, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اعظم شہباز شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.